اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف کتابوں، ڈگریوں، اسکول، کالج، یونیورسٹی سے ہم تعلیم یافتہ اور صاحب شعور نہیں بن سکتے۔ ہاں، بلا شبہ یہ سب چیزیں تعلیم یافتہ اور صاحب شعور بننے کی طرف ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، یہ بہت بڑا سٹیپ ہے، لیکن یہ فی نفس ہی مقصد نہیں ہے، یہ ایک ٹول ہے۔ کتابیں پڑھنا، ڈگریاں حاصل کرنا، اسکول، کالج، یونیورسٹی جانا، یہ ایک ٹول ہے، یہ ایک ذریعہ ہے جو ہم تعلیم یافتہ بننے کے لیے یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ ان کو حاصل کرنے کے بعد، ان ٹولز کو استعمال کرنے کے بعد ہم تعلیم یافتہ کہلا تو سکتے ہیں لیکن تعلیم یافتہ بن نہیں سکتے جب تک ہم یہ بات نہیں سیکھ لیتے، جب تک اس بات کی ہمیں سمجھ نہیں آ جاتی اور جب تک ہم اپنی زندگی میں اپنے معاملات کرتے وقت، باتیں کرتے وقت، کام کرتے وقت، فیصلے کرتے وقت ہمیں اس بات کا شعور نہیں ہوتا، اس بات کی سمجھ نہیں ہوتی، اس بات کی کلیئرٹی نہیں ہوتی کہ ہماری ان باتوں کی، ہمارے ان کاموں کی، ہمارے ان فیصلوں کی، ہمارے ان رویوں کی بنیاد کیا ہے۔ کیا ان سب چیزوں کی بنیاد ہمارا نفس، ہمارے جذبات، ہمارے خواہشات ہیں، یا اللہ کا حکم ہے، یا قرآن اور سنت ہے، یا اسلام ہے؟ اور دوسری بات، اور ہم نے یہ نہیں دیکھ لیتے کہ ہماری باتیں، ہمارے کام، ہمارے فیصلے، ہمارے رویے، ہمارے اخلاق، ان سے اللہ راضی ہو رہا ہے یا اللہ ناراض ہو رہا ہے، یہ نہیں دیکھتے۔ یا ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ہماری باتیں، ہمارے کام، ہمارے فیصلے، ہمارے رویے، ہمارے اخلاق اللہ کے بندوں کے لیے کہیں کوئی تکلیف تو نہیں پہنچا رہے، ہم دکھ تو نہیں دے رہے، ہمارے رویے، ہمارے اخلاق اور ہمارے معاملات، ہم کسی کا نقصان تو نہیں کر رہے، ہم کسی کو اذیت تو نہیں دے رہے، کسی کی بے عزتی تو نہیں کر رہے، کسی کی تحقیر تو نہیں کر رہے۔ یہ نہیں شعور جب تک ہمیں آتا تو یقین کیجئے ہماری ڈگریوں نے، ہماری کتابوں نے، یہ سب اسکول، یونیورسٹی اور کالج، یہ سب پریکٹسز نے ہم پر کوئی اثر نہیں کیا، ہم پر کوئی فرق نہیں ڈالا۔ تعلیم یافتہ ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ انسان کو سمجھ آ جائے کہ میں کون ہوں، انسان کو یہ سمجھ آ جائے کہ مجھ میں اور جانور میں کیا فرق ہے، انسان کو یہ سمجھ آ جائے کہ مجھے یہ سمجھ آ جائے، ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ انسان اور جانور کے مقاصد میں کیا فرق ہوتا ہے، انسان اور جانور کی زندگی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ انسان اپنی جبلتوں کا فالورز ہوتا ہے، انسان جو جانور ہوتا ہے وہ اپنی جبلتوں کا فالور ہوتا ہے۔ انسان کے اندر اللہ نے جبلتیں رکھی ہیں، جذبات رکھے ہیں، خواہشات رکھی ہیں، لیکن ساتھ عقل بھی دے دی ہے اور اس کو ایک اعلیٰ مقصد بھی دے دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ فرما کر، اور یہ حکم بھی دے دیا کہ تمہیں جبلتیں دے دی ہیں، خواہشات دے دی ہیں، جذبات دے دی ہیں، لیکن تم نے زندگی خواہشات کے مطابق نہیں گزارنی، زندگی جذبات کے مطابق نہیں گزارنی، زندگی نفس کے مطابق نہیں گزارنی۔ یہ تمہارا ٹیسٹ ہے، زندگی تم نے
میرے دین کے مطابق گزارنی، میرے حکم کے مطابق گزارنی، اسلام کے مطابق گزارنی، قرآن اور سنت کے مطابق گزارنی ہے۔ اور یقین جانیے وہ انسان بڑا بدبخت ہے، بہت بد نصیب ہے جو اللہ کے دین کو چھوڑ کر، اللہ کے احکام کو چھوڑ کر، قرآن اور سنت کو چھوڑ کر اپنی زندگی، نفس، اپنے جذبات، خواہشات نفس اور ان لوگوں کی فالوئنگ میں، دنیا کی غلامی میں، دنیا کے بندوں کی غلامی میں، وہ لوگ جن کو دین، قرآن و سنت اور اسلام کا نالج نہیں ہے، ان کی فالوئنگ میں گزارے، وہ شخص بہت بد نصیب ہے۔ قرآن اور سنت کے ہوتے ہوئے کلمہ پڑھنے کے بعد انسان مسلمان پر لازم ہے اس نے قرآن اور سنت کے علاوہ کسی سے رہنمائی نہیں لینی، نہ اپنے نفس سے رہنمائی لینی ہے، نہ اس نے دنیا کے لوگوں سے رہنمائی لینی ہے۔ صرف اور صرف رہنمائی کے لیے اس کے پاس قرآن اور حدیث ہے۔ اور اس لیے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، تاکہ جب علم حاصل کرے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے، پھر تب اسی صورت میں وہ اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کر سکے گا نا، جب اس کو اللہ کے دین کا پتہ ہوگا۔ کیونکہ بے علم انسان تو دین پر عمل نہیں کر سکتا، ایک جاہل انسان تو دین پر عمل نہیں کر سکتا۔ دین کا پتہ ہوگا، احکام کا پتہ ہوگا، تبھی تو ہم عمل کر سکتے ہیں نا۔ تو اصل میں اسلام قبول کرنے کا مقصد ہی یہی ہے، اس کا مطلب ہی صرف یہی ہے کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزاروں گا۔ میں یہ اعلان کرتا ہوں میں اپنے نفس کے مطابق زندگی نہیں گزاروں گا۔ میں یہ اعلان کرتا ہوں میں نفس کی غلامی نہیں کروں گا، میں نفس کے کہے پر نہیں چلوں گا، میں دنیا کی غلامی کا انکار کرتا ہوں، میں لوگوں کی غلامی کا انکار کرتا ہوں۔ یہ اسلام قبول کرنے کا مطلب ہی یہی ہے۔ میں لوگوں کے کہے کے مطابق زندگی نہیں گزاروں گا، میں معاشرے کے کہے کے مطابق زندگی نہیں گزاروں گا، میں دنیا کے رسم و رواج کے مطابق زندگی نہیں گزاروں گا، میں رائٹ اینڈ رانگس کا فیصلہ لوگوں سے پوچھ کر نہیں کروں گا، میں رائٹ اینڈ صحیح اور غلط کا فیصلہ اپنے نفس سے نہیں کروں گا، اپنے دل سے نہیں کروں گا، اپنی مرضی سے نہیں کروں گا، اپنی عقل سے نہیں کروں گا۔ اسلام قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں صحیح اور غلط کا فیصلہ میں قرآن و سنت سے کروں گا، میں اسلام سے کروں گا، میں اللہ کے احکام سے کروں گا، میں نبی علیہ السلام کے حدیثوں سے کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔